تو انہوں نے جب آخری نشانی پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے فرمایا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا تھا کہ اب تو نے حق بات کہی ہے کہ اب ہم لے کے آئیں گے۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ عبادات کے اندر اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز، رمضان شریف کے روزے، زکوٰۃ اور حج، یہ فرائض ہیں، اور جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز یہ واجبات میں سے ہے، تو ان کو ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک دن میں 5 وقت آدمی نماز ادا کر سکتا ہے، رمضان شریف میں 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ روزے رکھ سکتا ہے، ہفتے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے، سال کے بعد عید آتی ہے وہ آدمی پڑھ سکتا ہے، ان میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میں انسان کی طاقت کے سے زیادہ میں اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی طاقت ہوتی ہے اس کے اوپر اتنی ہی میں وہ بوجھ ڈالتا ہوں۔ تو باقی جو نفلی عبادات ہیں تو اس میں انسان، کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات پوری نفلوں میں گزار دیتا ہے، پھر دوسرے دن پورا مہینہ پھر وہ سکون کرتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادومھا، کہ چاہے تھوڑا عمل ہو لیکن روزانہ کا ہو۔ تھوڑا، مثال کے طور پہ آپ قرآن شریف کی تلاوت ہے، یہ نفلی عبادات میں سے ہے، اگر کوئی کرتا ہے روزانہ کا 1 رکوع کرتا ہے یا آدھا رکوع کرتا ہے تو لیکن کرتا روزانہ ہے، یہ اللہ کو بھی پسند ہے عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ لیکن ایک آدمی ایک دن میں بیٹھ کے 10 سپارے پڑھ لیتا ہے پھر پورا مہینہ سکون کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی روزانہ اس نے اپنے اوپر طے کر رکھا ہے کہ میں اتنی نفل پڑھوں گا، 2 نفل پڑھوں گا یا 5 نفل پڑھوں گا، تو وہ اگر روزانہ پڑھتا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک آدمی ہے ایک رات پوری نفلوں میں گزار دیتا ہے یا تسبیحات میں گزار دیتا ہے یا درود شریف پڑھنے میں گزار دیتا ہے، پھر پورا مہینہ نہیں پڑھتا، اس کے نزدیک نہیں لگتا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی عبادات میں سے جو بھی ہو، اگرچہ جتنی بھی ہو، بالکل تھوڑی ہو لیکن روزانہ ہو، یہ صحیح ہے۔ تو فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو وہ سوال کرتے گئے تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا سوال کر کے۔ اب ان پر یہ نوبت آ گئی کہ گائے کو خریدا اور کتنا مال دیا، گائے سے بھی جتنی قیمت اس سے بھی زیادہ مال دیا تھا۔ تو آگے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بس وہ اس کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور ان کا ذبح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس وہ گائے لے بھی ہے اور ذبح بھی کر رہے تھے، لیکن ان کا تو یہ ارادہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے گی، کوئی گواہ نہیں ہے، قتل ہم نے کیا کوئی دیکھا نہیں ہے تو ہم شور مچائیں گے تو بات کو ادھر ادھر کر دیں گے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن ان کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، تو انہوں نے ذبح کیا لیکن ذبح کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، وما كادوا يفعلون۔ تو جب انہوں نے ذبح کیا گائے کو تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے کا ایک حصہ اس کو مارو، اس آدمی کو جو قتل ہو گیا تھا۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ اس کی جو گائے کی زبان ہے وہ ماری، بعض نے لکھا ہے دل مارا، بعض نے لکھا ہے کہ جگر مارا، بہرحال گائے کا کچھ حصہ اس آدمی کو مارا تو وہ اسی وقت زندہ ہو گیا۔ تو اس نے بتا دیا کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے قتل کیا، تو اس نے بتا دیا کہ میرے قاتل یہ میرے بھتیجے ہیں، یا اس نے بتایا کہ وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، اس کے کزن تھے، ایک روایت میں آتا ہے وہ اس کے بھتیجے تھے۔ تو اب جس مال کے پیچھے، جس وراثت کے پیچھے انہوں نے اس کو قتل کیا تھا، ان کو وہ وراثت بھی نہیں ملی اور قصاص ان کو وہیں قتل کر دیا گیا۔ تو میراث کا علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ قاتل کو وراثت نہیں ملتی، جو قاتل ہوتا ہے۔ مثال کے آج کل ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں یا ہمیں خبریں ملتی ہے کہ کسی نے مال کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے، زمین کے پیچھے باپ کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کسی نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، تو جو قاتل ہوگا اس کا میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے۔ اگر ہماری حکومت اس کو قتل نہیں کرتی تو اب وراثت میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آج کل یہ چلتا ہے کہ اولاد جب علیحدہ ہونے لگتی ہے اپنے گھر والوں سے تو کہتی ہے ہمارا جو حصہ بنتا ہے ہمارا وہ حصہ دو، زمین سے، وراثت سے۔ تو والدین کی زندگی کے اندر اولاد وراثت کا وہ جو ہے اپنا حق نہیں مانگ سکتی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو ہمارا حصہ ہے میراث میں سے وہ ہمیں دو،
کیونکہ اس وقت جو اس کے والدین ہوتے ہیں وہ اس کے مالک ہوتے ہیں، میراث کا حصہ ان کو اس وقت ملتا ہے جب اس زمین کا کوئی وارث ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ والد فوت ہو جاتا ہے، اب زمین فارغ ہو گئی، اب اس کا جو ہے کس کو دیں؟ اب دیکھا جائے گا کہ جو فوت ہوا ہے اس کا کون کون قریب ہے، اس کو اولاد ہے تو اس کو اولاد کو دیا جاتا ہے، اس کا جو بھائی ہے اگر اولاد نہیں ہے تو بھائیوں کو دیا جاتا ہے، بھتیجوں کو دیا جاتا ہے۔ والدین کی زندگی کے اندر اولاد کسی چیز کا وہ حق نہیں مانگ سکتی، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہمیں ہمارا جو حق ہے میراث میں سے زمین کا حصہ وہ ہم بنتا ہے وہ دو ہمیں، یا جو مال ہے وہ حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دو۔ اگر والدین اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو حصہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کا احسان ہے، وہ ان کے اوپر احسان کرتے ہیں، ان کا حق نہیں ہے دینے کا، لیکن اگر وہ دے دیتے ہیں اولاد کو تو وہ ان پہ احسان کر رہے ہیں۔ یا والد یا والدہ اپنے اولاد میں سے ایک بیٹی کو زیادہ دے دیتی ہے، ایک بیٹی کو کم دے دیتی ہے اپنی زندگی کے اندر، تو وہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کے مالک ہیں، اور مالک اپنی چیز کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ اولاد کو نہ دیں، بیچ دیں، تو والدین کا حق ہے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی والدین اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو زمین دے دیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اس ڈر سے کہ اس وجہ سے کہ بعد میں ہمارے فوت ہونے کے بعد جو ہماری بیٹیاں وہ نہ حصہ لے جائیں، اس وجہ سے اگر کوئی اپنے اولاد کو زمین دے دیتے ہیں بیٹوں کو تو اس وجہ سے وہ گناہ گار ہوں گے کہ اپنی جو ان کی بیٹیاں ہیں اپنی بیٹیوں کو محروم رکھنے کے لیے اگر اپنے بیٹوں کو وہ حصہ دیتے ہیں، ان کے نام زمین کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو جو حصہ بنتا ہے بیٹے کا 2 حصے بنتا ہے اور بیٹی کا 1 حصہ بنتا ہے، اگر کوئی اپنی زندگی میں ان کو حصہ دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، ان کا احسان بھی ہے تاکہ بعد میں یہ جھگڑتے نہ پھریں، کیونکہ اکثر ایسے دیکھا گیا ہے والدین فوت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو بھائی ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ہڑپ کر لیتے ہیں۔ تو اس ڈر سے اگر کوئی والدین زندگی کے اندر حصہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں، یا اپنی بیٹیوں کو زیادہ دے دیتے ہیں بیٹوں کو کم دیتے ہیں، تو وہ دے سکتے ہیں، تو ان پہ اس وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔